الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه واتخذ الله إبراهيم خليلا. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، عید قرباں کے موقع سے ہم جمعہ کے خطبوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے واقعات کو سنتے ہیں، آپ کی استقامت، آپ کا توکل، آپ کی ابتلا و آزمائش کے جو واقعات قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات کو عام طور پر دہرایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو آج معاشرتی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت گر اور بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام تھے۔ بیٹا توحید کا داعی اور باپ بت بنانے والا اور بت پوجنے والا،
دونوں کے درمیان کیسا تعلق تھا، دونوں کے درمیان کیسا رشتہ تھا، مشرک باپ کا موحد بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک تھا اور موحد بیٹے کا مشرک باپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا، قرآنی آیات سے یہ باتیں بالکل آشکارا اور واضح ہیں۔ سورہ مریم کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 41 سے لے کر 47 تک ان آیات کو پڑھا جائے، ایک طرف تو آزر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، حضرت ابراہیم کے والد جو مشرک تھا، بت پرست تھا، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں، بار بار یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ باپ مشرک ہے، باپ مشرک ہے، بیٹا موحد ہے، دعوت توحید کی دے رہا ہے جس سے بڑی کوئی اور دعوت نہیں، لیکن ساتھ ساتھ باپ کا جو احترام ہے، باپ کا جو مرتبہ ہے، باپ کا جو مقام ہے، وہ پوری طرح سے ملحوظ ہے۔ اس رشتے میں کہیں سے کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ سورہ لقمان میں قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر صورتحال ایسی ہو کو شرک کا کام، شرک کے کاموں کے کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، فلا تطعهما، اللہ نے کہا کہ ان باتوں میں ماں اور باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن گھر کے اندر ماں اور باپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے، وہ مرتبہ اور مقام انہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، باپ مشرک ہے، ماں مشرک ہے، اور شرک کی طرف دعوت بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو۔ جو ماں باپ کے ساتھ رہنے کا عام طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقہ کو اختیار کرو، اس کو مت چھوڑ دو۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ باپ مشرک تھا، لیکن باپ کی حیثیت سے ان کو جو عزت دینی چاہیے، وہ عزت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو پوری دی۔ باپ کا رویہ کیا تھا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ایک طرف تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ابا جان ابا جان، دوسری طرف مشرک اور ضدی باپ ہے، دل میں بیٹے کے لیے کوئی شفقت نہیں، کہتا ہے کہ اپنی اس بات سے باز نہیں آئے، لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر مار کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ اتنی بڑی دھمکی، پتھر مار کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور یا پھر ایک لمبی مدت تک تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ اس دھمکی کے بعد دیکھیے، باپ بیٹے کو مار ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اب بیٹا کیا کرے؟
حضرت ابراہیم کا کردار دیکھیے، سلام علیک ساستغفر لک ربی. ایسی مثال نہیں ملے گی، ایسی مثال نہیں ملے گی. باپ قتل کی دھمکی دے رہا ہے اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ سلام علیک. ٹھیک ہے ابا جان، آپ مجھ کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں کہ مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ کردار دیکھیے، یہ مثال دیکھیے. اور یہی نہیں، مزید کہتے ہیں کہ سأستغفر لک ربی، جو غلطی آپ کر رہے ہیں اس کے لیے میں اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. یہ کردار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ. دوسری مثال دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ کیسا کردار تھا؟ جب حضرت ابراہیم بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. فرض کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، اگر کبھی بالفرض کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ تیار ہوگا؟ کبھی تیار نہیں ہوگا. کون جان کی بازی لگائے گا؟ کبھی تیار نہیں ہوگا. لیکن یہاں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت اور فرما برداری کی جو مثال پیش کی، پوری انسانی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ باپ یہ کہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں اور بیٹا فوراً تیار ہو جائے. یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے. اور یہ تیاری صرف زبان کی تیاری نہیں تھی کہ باپ کو تسلی دے دی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. فلما اسلم وتلہ للجبین، اب یہاں عمل کی تیاری کہ باپ نے بیٹے کو لٹا دیا قربان کرنے کے لیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اسلم وجهه إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار بھی ہے، وہ مخلص بھی ہے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، ان کا جو طریقہ ہے توحید کا طریقہ، اسی طریقے پر چلا. تو یہاں ابراہیم کا طریقہ دیکھیے، یہاں اسماعیل کا طریقہ دیکھیے کہ گھر کے اندر کا ماحول کیسا تھا، کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برتاؤ اور سلوک اپنے مشرک باپ کے ساتھ تھا، اور کس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ایک فیصلے پر عمل کرنے کے لیے دل سے راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فیصلے پر عمل کر گزرے. اس کی تیاری میں ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، ہمارا برتاؤ ہمارے والدین کے ساتھ کیسا ہے، ہماری اولاد کا برتاؤ ہمارے ساتھ کیسا ہے، جائزہ لینا چاہیے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر
ان کی والدہ نے کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، تنا کے اندر ایک میٹھا مادہ ہوتا ہے شہد جیسا، ان کی والدہ نے ان سے اس کے کھانے کی خواہش ظاہر کی کہ اسامہ مجھے یہ چاہیے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قیمتی کھجور کا درخت اس کو کٹوا دیا، صرف ماں کی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا قیمتی درخت جو اتنا زیادہ پھل دیتا ہے، اس کو کیوں کٹوایا؟ جواب سنیے، کہا کہ میری ماں کسی ایسی چیز کی اگر خواہش کرے جس کو میں پوری کر سکتا ہوں تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کی بات کو پاڑ دوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ماں کی خواہش کو ٹھکرا دوں اگر میں اس کو پوری کر سکتا ہوں تو۔ ماں کی خواہش پر انہوں نے قیمتی کھجور کے درخت کو کٹوا دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ کا سفر کر رہے ہیں۔ ایک سواری ہے جس پر کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اترتے ہیں اور سر پر عمامہ باندھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے ان سے کہا سواری سے اترے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سواری سے اترے، اپنے سر کا عمامہ اس کے سر پر پہنا دیا اور اپنی سواری اس کے حوالے کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کمال کے آدمی ہیں، سفر میں ہیں، یہی عمامہ آپ کو دھوپ سے بچاتا ہے اور اسی سواری پر بیٹھ کر آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نے اس اعرابی کو عمامہ بھی دے دیا، سواری بھی دے دی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم لوگوں نے پہچانا نہیں، یہ میرے والد کے دوست کے لڑکے ہیں۔ اللہ اکبر، والد کے دوست نہیں، والد کے دوست کے لڑکے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے، کتنا برتتے تھے۔ یہاں صرف معاملہ والد کا نہیں ہے، والد کی دوستی کو بڑھتا جا رہا ہے، والد کی دوستی کو بڑھتا جا رہا ہے، والد کی دوستی کا لحاظ کیا جا رہا ہے کہ یہ میرے والد کے دوست کے لڑکے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو کیا والدین کے گزر جانے کے بعد بھی ہم پر ان کا کچھ حق بنتا ہے؟ والدین دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، فَاذُ أَحَدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلْ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا۔ 5 باتیں، یہ حق ہے اولاد پر والدین کا ان کی وفات کے بعد، ان کی وفات کے بعد، اسی پر غور کیجئے گا۔ دعا کی جائے، خاص طور سے مغفرت کی دعا کی جائے۔ ماں باپ نے اگر اپنی زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، اولاد اس وعدے کو نبھائے۔ ماں کے ذریعے سے جو رشتہ داری بنتی ہے، ننیال کی رشتہ داری، باپ کے ذریعے سے جو رشتہ داری بنتی ہے، ددیال کی رشتہ داری، ان کے جانے کے بعد بھی ان
رشتوں کو تازہ رکھا جائے، نبھاتے رہا جائے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور دونوں کے دوستوں کی عزت کی جائے، باپ کے دوستوں کی، ماں کے سہیلیوں کی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حق ان کی وفات کے بعد کا بتایا جا رہا ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ جب وہ اس دنیا میں ہوں، جب وہ ہمارے ساتھ رہتے سہتے ہوں، تو پھر ان کا حق ہم پر کتنا ہے، ان کا حق ہم پر کتنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کی کسی بات پر اف تک مت کہو، افسوس کا اظہار مت کرو، تکلیف کا اظہار مت کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان سے برا مت بولو، اور ان سے برا مت بولو، منہ بنا کر مت بولو، روکھا سوکھا جواب مت دو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی گفتگو کرو، نرم گفتگو کرو، دل جیتنے والی گفتگو کرو، دل دکھانے والی گفتگو مت کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے شفقت کے بازو کو بچھا دو، اور یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح سے ان لوگوں نے محبت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا، بچپن میں مجھے پالا۔ اندازہ لگائیے کہ ہم جب اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے ان کی باتوں کو سننا ہے، کس طرح سے ان کی خدمت کرنا ہے، کس طرح سے ان کی خدمت پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو، لیکن ہمیں اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے، زبان سے اچھی ہی بات نکالنا ہے، عمل بھی ایسا ہی ان کے سامنے پیش کرنا ہے جو ان کو ناراض کرنے والا عمل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایسی حدیث جو ہمارے رونگٹوں کو کھڑا کر دیتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کتاب کے محقق علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذنوب یؤخر اللہ منها ما یشاء الى یوم القیامہ الا البغی وعقوق الوالدین او قطیعۃ الرحم یعجل اللہ لصاحبها فی الدنیا قبل ان یموت۔ ہر گناہ اس کی سزا کو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ ہر گناہ جس کی سزا کو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، سوائے ظلم و زیادتی والدین کی نافرمانی کے یا رشتوں کے کاٹنے کے۔ یعجل اللہ لصاحبها فی الدنیا قبل ان یموت، اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا موت سے پہلے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا، ظلم اور زیادتی کی سزا، والدین کے نافرمانی کی سزا، رشتوں کے کاٹنے کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہی دیتا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کو مثالیں ملیں گی۔ اس گناہگار کی آنکھوں نے بھی دیکھا ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا، کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا اور آج ان کی اولاد ان کو ستا رہی ہے، آج ان کی اولاد ان کو ستا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اب کتنی ایسی اولاد ہے جنہوں نے اپنے والدین کی دعاؤں کو بٹورا، وہ آباد ہوئے اور آج وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہے، دوسری طرف دعا ہے۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنے والدین کی چاہیے، ہماری اصلاح فرما دے۔ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں والدین کے حق میں، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اس دنیا میں رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو بھی نیک اور صالح اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔